اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میمونہ حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ فتح خیبر کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میمونہ کو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جناب میمونہ سیدہ فاطمہ زہرا کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتی تھی۔ آپ کے خلوص اور ادب کو دیکھتے ہوئے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کبھی آپ کو ایک کنیز کی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ آپ کے ساتھ روزمرہ کے گھر کے کاموں کی باری بنا لی۔ ایک دن میمونہ کام کرتی تھیں تو دوسرے روز بنت رسول۔ آپ حسنین کریمین علیہ السلام اور بنات علی سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ اولاد علی آپ کو اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ جب حسنین کریمین علیہ السلام بیمار پڑے تو مولا علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے منت مانی کہ ہمارے بیٹے صحت یاب ہو جائیں تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے۔ تب جناب میمونہ نے بھی ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ حسن اور حسین علیہ السلام کی صحت یابی کے بعد 3 دن روزے رکھے اور ہر روز افطاری کے وقت سائل کو کھانا دیتے رہے اور خود پانی سے افطاری کر لیتے۔ اس واقعہ قرآن کریم میں بھی ذکر ہوا ہے۔ جناب میمونہ کو کیمیا گری کا شوق تھا، اسی لیے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فضہ رکھ دیا، یعنی فضہ کا مطلب چاندی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فضہ کو ان کو عزت دینے کے لیے فضہ نام رکھا۔ دنیا آج تک آپ کو فضہ کے نام سے ہی جانتی ہے۔ ایک بار جناب فضہ نے تانبے سے سونا تیار کیا اور مولا علی علیہ السلام کو پیش کیا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، فضہ اگر آپ اس طریقے سے سونا بناتی تو زیادہ خالص سونا بنتا۔ فضہ حیران ہو گئی اور کہا، یا امیر المومنین علیہ السلام، کیا آپ کو بھی سونا بنانا آتا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے امام حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فضہ یہ کام تو ہمارا بچہ بھی کر سکتا ہے۔ ہم چاہیں تو حکم خدا سے زمین کو سونے میں تبدیل کر ڈالیں، مگر ہم اس لیے خلق نہیں کیے گئے ہیں۔ صحبت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا یہ اثر تھا کہ جناب فضہ قرآن کریم کو اتنا یاد کر چکی تھیں کہ 20 سال آپ نے ہر بات کا جواب قرآنی آیات سے دیا۔ دن کو روزہ رکھتیں اور رات بھر مصلی عبادت پر رہا کرتی تھیں۔ جناب فضہ کی وفاداری اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ادب کا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب سے دعا کر کے میری عمر بڑھا دیجیے تاکہ میں آپ کی اولاد کی خدمت کر سکوں۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پہ آنے والے مصائب میں بی بی فضہ سلام اللہ علیہ شامل رہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد جناب زینب بنت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر مصیبت میں ساتھ رہیں۔ مدینہ سے کربلا روانگی کے وقت بھی ساتھ رہیں۔ کربلا کی شدید مصائب میں بھی آپ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو ایک ماں بن کر سہارا دیا۔ امام حسین علیہ السلام کا اتنا ادب کرتے تھے کہ وقت رخصت امام علیہ السلام نے الگ سے جناب فضہ سے ملاقات کی اور ایک بیٹے کی طرح ان سے رخصت مانگی۔ جناب فضہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قید ہو کر کوفہ و شام لائی گئیں۔ بازاروں میں جب اسیران کربلا پر پتھر برسائے گئے تو ضعیف فضہ نے بھی محبت اہل بیت میں پتھر کھائے اور یزید کے سامنے ان اسیران کو پیش کیا گیا تو آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے پردہ بن کر حائل ہو گئیں۔ ایک عالم دین سے سنا ہے کہ جناب زینب کی شہادت کے بعد آپ کئی سال تک سیدہ زینب کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھی رہیں۔ اس وقت دمشق کا یہ مقام جہاں آج جناب زینب دفن ہیں، جنگل بیابان ہوا کرتا تھا۔
آپ ہر آنے جانے والے قافلہ کو پانی پلانے کے بہانے روکتی اور بتاتی کہ یہ جس کی قبر ہے یہ عام مستور نہیں، یہ نبیوں کے سلطان کی بیٹی ہیں۔ یہ بھی پڑھا اور سنا ہے کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب فضہ کا یوم شہادت ایک ہی دن ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا جب آخری وقت تھا تب آپ نے اپنے بیٹے امام باقر علیہ السلام کو حکم دیا کہ اعجاز امامت سے شام جاؤ اور ہماری دادی فضہ کا آخری وقت ہے، جا کر سہارا دو، اور جب وفات پا جائیں تو خود جنازہ پڑھاؤ۔ آپ نے 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ دمشق کے قبرستان باب صغیر میں صحابی رسول حضرت بلال اور جناب عبداللہ بن جعفر طیار اور محمد بن ابی بکر کی قبور کے ساتھ کچھ فاصلہ پر مدفون ہیں۔ ناظرین، تا قیامت جب تک اولاد علی علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہے گا تب تک جناب فضہ کی وفاداری بھی یاد کی جاتی رہے گی۔ اور کریمی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی کہ اپنی کنیز کو نہ صرف اپنی ماں بنایا بلکہ فضہ سلام اللہ علیہ کر دیا۔ کروڑوں درود و سلام ہو وفا کی ملکہ جناب فضہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و